वेलकम बैक। और इस वक्त हमारा बहुत ही संजीदा अहम सब्जेक्ट जो मेरे ख्याल में आजकल ड्राइंग रूम डिस्कशन से लेकर प्राइम टाइम शोज का मेजर हिस्सा है, एंटी एनक्रोचमेंट कैंपेन, जिसको आप और हम समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। इसका आगाज काफी खुशाइंद हुआ, लोगों को लगा कि कराची की जो असल सूरत हाल है, जो असल शक्ल है, वो निकलकर सामने आएगी। उसके अलावा एक और पहलू ये कि जब अनलॉफुल कोई भी कंस्ट्रक्शन हुई है, वो हमारा और आपका सबका ही दिल जलता है। इवन अगर हमारे पड़ोस में भी कोई अपनी जगह से ज्यादा जगह घेर लेता है, उस पर गार्डन बना लेता है या अपने लिए कोई कारपोर्च बना लेता है, तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता कि सड़कें इससे उनका एरिया कम हो जाता है, या और इस तरह के ट्रैफिक के मामलात होते हैं। अब जो आप मेरे साथ वाली स्क्रीन पे ये सारा कुछ देख रहे हैं विंडो पे, जो कुछ कराची में जिस तरह से इनलीगल बिल्डिंग्स को और उनको मस्मार किया गया और जिस तरह से सफाई की गई कराची की, ये आपको हम इस क्लिप में दिखा रहे हैं। आप देखते जाइए जो सूरत निकलकर सामने आ रही है। और अब आगे आगे और डायरेक्शंस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हम सब तायीद भी करते हैं, हम सब पसंद भी करते हैं, और हमें लगता है कि वो हमारे बेनिफिट के लिए होंगी। मगर इसके साथ साथ तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो आज हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। अभी जो रिसेंट वाकयात हैं उसमें हमने घरों के हवाले से भी सुना, बहुत लोगों में इस एक नाउम्मीदी की लहर है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर उन्होंने कोई अपार्टमेंट बुक कराया या कोई घर लिया और अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी किसी एक जगह इन्वेस्ट की, वहां इन्वेस्ट की जिसकी पहले प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हुई थी, वहां जाकर उन्होंने देखकर और उसके बाद इन्वेस्ट किया, आज अगर उन जगहों को, उन प्रॉपर्टी को मस्मार किया जाएगा तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा, इस हवाले से भी हमें बात करनी है। देन जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं और शायद बीच में भी क्लिप्स आए होंगे या सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुआ है, शादी हॉल्स के हवाले से। बल्कि कल भी मेरी एक दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि मेरी कजिन की शादी थी, उन्होंने एडवांस दिया था और अब पता चला है कि शादी हॉल के प्रॉब्लम शुरू हो गए, तो वो डिस्कस कर रही थी। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं, लोग थोड़ा सा अनसर्टेनिटी की फेज में आ गए हैं। तो हमने सोचा कि आपको इस अनसर्टेनिटी से निकालें और आपको ये बताएं कि एक्चुअली हो क्या रहा है और एक्चुअली होगा क्या। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बेहतरीन गेस्ट इस वक्त नहीं हो सकते थे जो आपको इन तमाम चीजों के हवाले से आगाह कर सकें। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट KMC मौजूद हैं, बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बशीर साहब? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। बशीर साहब, मैंने तो बहुत तकरीर कर दी और हमने साथ में विजुअल्स भी दिखा दिए। अब आपको ये बात, हमारे कंफ्यूजन, जो आवाम के कंफ्यूजन हैं या मेरे कंफ्यूजन हैं, वो आपके सामने हमने रखे हैं, एक एक करके इनको क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर किया और उस ऑर्डर के ऊपर आप देखेंगे उन्होंने क्लियर ऑर्डर था कि फुटपाथ हो गए, एमिनिटी प्लॉट, पार्क और नाले, जो कराची में अगर आप देखेंगे कि अक्सर मार्केटें, अक्सर आबादी जो हजारों के हिसाब से शॉप ज्यादा थी, ये नालों पे बनी हुई है, फुटपाथ पे बनी हुई थी, या पार्कों में थी, या एमिनिटी प्लॉट में थी, जिसकी वजह से कराची के लोग, अगर बारिश होती थी आप देखे थे बुरा हाल कराची का हो जाता था, नालों की सफाई नहीं हो सकती थी। तो ये एक अच्छा इकदाम था सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर अमल हुआ और इस कराची शहर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हर इदारे यकजा हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे हो गए, तो इस पर अमल हो गया। ये 40-50 साल का बिगाड़ था, 40-50 साल से जो है ये बिगाड़ चल रहा था, जिसका जहां दिल करता था जिस जगह पर चाहे शॉप बना ले, फुटपाथ हो, नाले हो, पार्क हो, कब्जा करे। तो कहने वाले, अच्छा जब कब्जा हो जाता था, अगर आप उसमें नोटिस देते थे तो वो कोर्ट में जाके स्टे लेते थे, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तमाम स्टे कैंसिल हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें जो इदारे थे वो मजबूत हो गए। तो इन जैसे कब्जा माफिया की जो है वो आप समझे कि उनकी कमरें जो है टूटी। और अच्छा, एक तो चले कब्जा माफिया के खिलाफ जो ड्राइव हुई उससे सब लोग खुश हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तो बहुत से ऐसे लोग जो 40-40 साल से एक कारोबार उनका सेटअप हो गया, अब वो कैसे भी शुरू हुआ लेकिन उनकी नस्लें जवान हो गई, दूसरे लोग आ गए। लोगों का मुतालबा इस पर्टिकुलर हवाले से ये था कि जैसे लियारी एक्सप्रेस वे के मामले में ऑल्टरनेटिव दिए गए थे, लोगों को ट्रांसफर किया गया था, मुख्तलिफ जगह दी गई थी, इस तरह इनके लिए भी कोई सोच विचार जरूर होनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन उस जो लियारी एक्सप्रेस में और इस जो ऑर्डर्स में दो फर्क में वापस आऊँ। एक प्लान था कि लियारी एक्सप्रेस वे बनना है और वहां पर बाकायदा आबादी है, उस आबादी का क्या प्लान था, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने मेयर कराची को 15 दिन के अंदर अंदर ये तमाम जगहों से
تجاوزات ختم کرنے کے آرڈرز کیے. اب 15 دن کے اندر کوئی پلان نہیں بن سکتا تھا, تجاوزات ہی ختم ہو سکتی تھی. اچھا یہ کمرشلائز یوز ہو رہے تھے, مطلب اس میں کوئی رہائش نہیں تھے, سب کے سب کمرشلائز لے. اچھا اس میں سے بہت سارے لوگ کراچی میٹروپول کارپوریشن کے میجورٹی جو تھی وہ رینٹ کے اوپر تھی. کراچی میٹروپول کارپوریشن نے خود نالوں پہ جو ہے تجاوزات کر کے ان کو رینٹ پہ دیا ہوا تھا, خود ہی پارکوں کے اندر جو ہے وہ فٹ پاتھ کے اوپر. ایسے افسران کے خلاف کب ہوگا کریک ڈاؤن؟ ہاں بالکل, یہ آپ کا کیونکہ اصل سوال یہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں کنیکٹ کروں کہ اب بھی جو ہم گھروں کے بارے میں سن رہے ہیں اس کی ایکچولی اس کی نس کیا ہے, وہ ذرا ہمیں کلیریفائی کیجئے. گھر ہو گئے, شادی ہال ہو گئے, ان کو کلیریفائی کرنے کے بعد یہ افسران کا آپ جواب دیجئے, کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی پیپر آگے نہیں گیا, ان کی مرضی کے بغیر تعمیرات نہیں ہوئی, تو پھر ان کا کریک ڈاؤن کب ہوگا؟ 2 سوال ہیں, پہلے آپ نے اوور آل جو سچویشن ہے وہ بتانی ہے ہمیں, گھروں کی اور شادی ہال کی. دیکھیے پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ گھر اور کچھ شادی ہال کے بارے میں بات کر, پورا کراچی شہر ہے وہ جو ناجائز جگہوں پہ بنا ہوا نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کلیئر آرڈر سے جتنے بھی میں نے آپ سے کہا کہ پارکس ہو گئے ہیں, یہ فٹ پاتھ ہو گئے ہیں, ایمینٹی پلاٹ ہو گئے, پانی کی لائنیں جاری ہیں, اس پانی کی لائنوں کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگز بن گئی ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے جگہوں پر جہاں پر ہیریٹیج بلڈنگ ہے اس سے خوبصورتی متاثر ہو سکتی. سپریم کورٹ کے آرڈر جو 400-500 عمارتوں کے بارے میں, وہ ریلوے کو کراس کرنا, ریلوے کی پٹری کے اوپر بنی ہوئی ہیں, یہ ان کے آرڈر سے عام عوام کو جو ہے ذرا اصل میں یہ ابھی تک معلوم نہیں چلا ہے کہ یہ کس قسم کے آرڈرس ہیں. دیکھیں ایک ایسی بلڈنگ جو 15 منزل بن گئی ہے, 8 منزل بن گئی ہے, اس پہ سے ریلوے ٹریک گزرنا ہے, اور وہ کس طرح بن گئی, اچانک بنا دی گئی یا اس میں کچھ آفیسر بن گئے تھے, یہ آرڈرز ان لوگوں کے لیے. اگر ان بلڈنگوں کے اندر اس ریلوے ٹریک کے اوپر عوام میں سے کسی نے بھی فلیٹس لیے ہوئے تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ریلوے ٹریک آ رہا ہے بیچ کے اندر, ہم اس بلڈنگ میں اگر یہ مکان لے رہے ہیں تو ایک کامن سینس ہے کہ وہ کلیئر ہے. ہاں جو دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ کچھ آفیسرس نے جو ہے جس طرح یہ نالوں پہ دکانیں الاؤڈ کی تھی, وہ اس کے لیے بھی سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا, اور چیف سیکرٹری سندھ کو اس کا آفیسر مقرر کیا, اور کمشنر کراچی اس کے فوکل پرسن ہے. انکوائری شروع ہو گئی ہے, کون کون سے آفیسر ان الاٹمنٹ میں ملوث تھے, ان سب کے نام اور ڈیزینیشن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بنانا شروع کر دیا, وہ لسٹ جاری ہے. میرے خیال میں یہ بات سن کے بہت سے لوگوں کو تسلی ہوئی ہوگی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم یحییٰ صاحب. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. بہت برننگ ایشو جو شہر کا چل رہا ہے, پہلے تو بشیر صدیقی صاحب کو سلام ہو. بات یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, جو ظاہر ہے اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں, آپ کے ایمینٹیز کے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, واٹر اینڈ سیوریج کے ہو جاتے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن میرا جو ایک کنسرن ہے نا بشیر صاحب, وہ یہ ہے کہ جب کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ماسٹر پلان کے تحت کراچی کو ریوائز کیا جائے, اب مسئلہ کہ ماسٹر پلان بنا ہوا ہے 1960 کا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کراچی کی آبادی بہت بڑے پیمانے پہ واسٹ میجورٹی مطلب پاپولیٹڈ ایریا ہو گیا کراچی. اب یہ ہے کہ بہت ساری آبادیاں بن گئی ہیں. میں انکروچمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نان کمرشل بیسس پہ چیزیں ہوئی ہیں. اب انکروچمنٹ کی آڑ کے اندر جب ان چیزوں کو گرایا جائے گا تو لوگ بڑے ڈسٹرب ہوں گے, اور آپ کے شہر میں ایک میس مچ جائے گا, اور بھائی ایک امن و امان کا مسئلہ ہو جائے گا. اس کو امپروو اپ کرنا بہت مشکل ہے. اب مجھے اب صرف یہ بات سمجھائیے کہ ماسٹر پلان کے مطابق اگر کراچی کی انکروچمنٹ توڑی جائے تو کراچی تو 70% ٹوٹ جائے گا. اس کا کیا حل آپ نے نکالا؟ ٹھیک ہے, اور بات کرتے ہیں. دیکھیں میں نے یہی کہا نا کہ کوئی ڈیسیشن لوگوں نے اصل میں پڑھا نہیں ہے. ماسٹر پلان جو 40 سال پہلے سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس میں کہیں پر بھی نہیں کہا کہ تمام وہ عمارتیں گرا دی جائیں جو ماسٹر پلان کے 40 سال پہلے کا پلان ہے. اس پہ مخصوص 500 عمارتیں وہ ہیں جس سے پورا کراچی شہر متاثر ہو رہا ہے, جس سے ریلوے بحال نہیں ہو سکتا, جس سے نالے جو ہے کراچی کے ندی نالے تباہ و برباد ہو جائیں گے. جس طرح اگر آپ نے دیکھا نیر خیام کی جو ہے ایک عمارت جو آج سے 10 سال سے قائم تھی, جس کو ہم مسمار کر رہے ہیں, تقریباً تو 2.5 ایکڑ کے اوپر وہ عمارت نالے پر قائم تھی, اور اس پہ 70 کروڑ روپے کی مالیت کی وہ عمارت تھی جس کو ہم مسمار کر رہے ہیں. وہ مخصوص عمارتیں ہیں جس کے لیے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو بات کہی نا ایک وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, کالر کے بعد ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ وہ نان کمرشلائز لینز یا ایریاز جن کو اب کمرشل کر دیا گیا ہے تو وہ ماسٹر پلان کے مطابق ان کو بھی توڑ دیا جائے گا شاید. اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت سے جو 6,000 گز 5,000 گز کے گھر تھے جو بلڈرز نے خریدے اس پہ پلازاز بنا لیے, تو کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ آفٹر دا کالر. السلام علیکم غلام علی صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی, یہ بڑی
جو نجائز انتظام جب بنتی ہیں تو بستیاں کی بستیاں آباد ہو جاتی ہیں, پورا روڈ بلاک کر لیتے ہیں, اس وقت بھی ایکشن کے لیے آ جاتے ہیں, پہلے ادارے کیا ہوتے ہیں؟ جی یہی بات کی ہم نے اداروں کے بارے میں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے جو اس وقت تھے اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. ایک اور کالر ہیں مرسلین عزیز صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مرسلین صاحب. ہاں, انکروچمنٹ کے حوالے سے تو بس میں یہی کہوں کہ ابھی جو انکروچمنٹ جو کراچی میں چل رہی ہے, میرے خیال میں کہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہونا تھا کہیں بھی کسی بھی جگہ میں. پہلے ایک پلان تیار کرنا تھا, ایک سیٹ اپ تیار کرنا تھا, بنانا تھا, اس کے بعد یہ چیزیں ہونی تھی. ایک دم یہ چیزیں ہو جانا ایک مسئلے کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے. اوکے, ہم اس پہ چانس لے لیتے ہیں ابھی گیسٹ کا. تھینک یو سو مچ. پہلے وہی بات کہ وہ جو نان کمرشل ایریاز کو کمرشلائز کر دیا گیا اور وہاں پہ پلازاز بن گئے, تو کیا وہ بھی اس طرح مسمار ہوں گے؟ دیکھیے, کبھی پوری دنیا میں, پاکستان میں پوری دنیا میں ایک پلان بنتا ہے کہ 400 گز کا اگر پلاٹ ہے تو اس پہ اسکول قائم ہو تاکہ گراؤنڈ ہو, اس کے اندر بچوں کو ایکٹیویٹیز ملے کچھ صحت کی. 80 گز کے پلاٹ پہ آپ نے اسکول قائم کر دی اور اسی کے اوپر 6 منزل چلے گئے, اور 1 KG کا نرسری کا بچہ اس کے پیچھے جو ایک بستہ بندھا ہوا اس نے 6 منزل پہ سیڑھی پہ چڑھ کے کلاس اٹینڈ کرنی ہے. ایکچوئل قانون یہ ہے کہ آپ کا کم از کم اسکول 400 گز کا ہونا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ باقی گراؤنڈ میں آئے صحت کے. تو یہ کمرشلائز میں بھی یہ طریقے رکھے ہیں کہ وہ اسکول جو 60 گز پہ بنے ہوئے ہیں اس کو 400 گز پہ بننا چاہیے تھا, ان کے کینسلیشن کا ہے. اسی طرح جو شادی لان جو کہ رہائشی علاقوں پہ ہے, چاروں طرف آبادی ہے اور بیچ میں ایک شادی لان بننے سے پورے کے پورے علاقے کو جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے ایک شادی لان, یہ آرڈر ان کے لیے ہے نہ کہ ان کمرشل. دیکھیں 400 گز پہ کیا شادی لان بنے گا؟ تو لوگ ابھی سمجھے نہیں, آرڈرس ابھی سمجھے نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن کے اندر جب یہ آرڈرس کلیئر ہوں گے, لوگوں کے ذہنوں پہ سے یہ باتیں اتریں گی. اچانک نہیں ہوا. اس کراچی شہر پر کراچی شہر, اس کراچی شہر پہ ایک کراچی شہر پہ 4 کراچی شہر بنا دیے گئے ہیں. لوگوں کو چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ اگر گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو 2 گھنٹے ٹریفک میں. تو یہ ساری فارمیلٹی, یہ ہانریبل سپریم کورٹ نے بہت خوبصورت, میں تو کہتا ہوں یہ تحفہ ہے کراچی کو اگر یہ اس باتوں پہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. لیکن وہ مرسلین صاحب نے بھی جیسے کہا نا کہ آلٹرنیٹو ہمیں کوئی شاید تیار پہلے کرنا چاہیے تھا. اس کا جواب آپ دیجیے گا. میں ایک اور مہمان کا تعارف کروانا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ رحمان ہاشمی صاحب موجود ہیں, ہمارے صحافی ہیں اور اس وقت پروگرام میں گفتگو فرمائیں گے آبویسلی آن دس ویری سبجیکٹ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اینٹی انکروچمنٹ کیمپین جو اوور آل چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سر نے بھی ہمیں کافی کچھ بتایا. آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں, فیلڈ فائنڈنگز؟ دیکھیے جی, جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو معاملات ہیں وہ تو صحیح ہیں. یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے, یہ جو بات آ رہی ہے کہ اس سے ہوگا کیا, یہ اس سے نقصانات ہیں, بے روزگاری ہو رہی ہے اور لوگ جاب لیس ہو جائیں گے. تو دیکھیں کوئی بھی صحیح کام کرنے کے لیے کچھ برداشت تو کرنا پڑتا ہے, پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم خراب ہوا ہے یہ عام پبلک نے نہیں کیا ہے. یہ جو اسٹیٹ ہے, جو سابقہ حکمران ہے یا جو بھی آپ یا بیوروکریسی ہے, مطلب اوور آل جو ہے جی اس میں انوالو سارے ہی ہوتے ہیں. بیوروکریسی از اے پارٹ آف دیٹ, صرف بیوروکریسی نہیں, اس میں سارے لوگ ہوتے ہیں. تو جب قانونی سرپرستی میں لا پاس کر کے آپ کرپشن کرتے ہیں تو اس کو صحیح مان لیا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ترجیحات ختم ہو گئی ہیں, ہمیں رائٹ اور لیفٹ کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے. صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے. تو آپ نے, وہ بالکل آپ کی بات بجا ہے, لیکن میں آپ سے جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو چاہ رہی ہوں اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آن فیلڈ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس سبجیکٹ کے حوالے سے, جو آپ کی فائنڈنگز رہی ہوں, جو رپورٹنگ رہی ہو یا جو آپ نے گراسپ کیا ہو ہماری سوسائٹی سے, وہ کیا ہے اس وقت کی صورتحال؟ دیکھیں عام رجحان جو ہے, عام پبلکلی جو ہے وہ یہی ایک اوپینین ہے کہ جی زیادتی ہو رہی ہے. پبلک تو یہی کہے گی نا. دیکھیں ایک آدمی ہے, دیکھیں میں اپنی بات کو ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی تشریح بھی چاہوں گا کہ جیسے ایک آدمی ہے اس کو نقصان تو ہو رہا ہے نا, وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ تو صحیح کہہ رہا ہے. اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے, اگر اس کا بزنس ہے یا اس نے کاروبار چلانا ہے, فوری اگر اس کی کسی بھی چیز کو روکا جائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ اب جیسے شادی ہال ہے, اس میں وہ اونر سے لے کر وہاں جتنے ویٹر ہیں یا اور لوگ کام کرتے ہیں, وہ فوری کون سی نوکری طلب کریں گے؟
अच्छा देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे इन्होंने बिल्कुल तजिया सही किया कि बहुत सारी चीजें ऐसी, जब तक दो चीजें आती हैं, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी, जब ये मिल जाते हैं, जब जिस वक्त की जो पॉलिटिकल होते हैं वो जब अपने साथ ब्यूरोक्रेट्स को मिलाते हैं तो इस किस्म के मामलात होते हैं। जो शादी लोन वाले जो आपने जिक्र किया, वो उन शादी लोन के ऑनर्स को पता है कि मेरा शादी लोन कहाँ पर बना हुआ है, इसका कानूनी तौर पे क्या इसकी पोजीशन थी, कानूनी तौर पे इसका मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल बैक होता है, या आप कुछ भी समझ लें, या ब्यूरोक्रेट्स मिले होते हैं, ऑफिसर्स मिले होते हैं, उसको मालूम है मेरा शादी लोन जो है नाजायज है, क्योंकि शादी लोन बनाने के लिए एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है। उस क्राइटेरिया पे वो शादी लोन नहीं बना हुआ। जब वो उस क्राइटेरिया पे शादी लोन नहीं बना हुआ तो इसका मतलब है वो नाजायज है, वो खामखा क्यों उसके ऊपर देखें, या तो वो ये काम करता नहीं। जब उसने ये काम कर लिया तो उसको पता आज नहीं कल नहीं परसों यूनियन क्लब पे हमने एक शादी लोन मसमार किया था तारिक रोड के ऊपर। आप बिलीव करें कि 1920 तक जून तक उसके पास बुकिंग थी और 7.5 करोड़ रुपए की सिर्फ बुकिंग की पेमेंट उसके पास आई हुई थी, जो कि पार्क में था। और आवाम पार्क में जाके उस शादी लॉन में बुकिंग कराती थी, 1.5 लाख रुपया बुकिंग का, और आफ्टर यानी कि उसके ठीक 20 दिन के बाद वो 7 लाख रुपए लेते थे। तो 7 करोड़ रुपए सिर्फ 1.5 साल से उस शादी लॉन वाले के पास थे जो पार्क में था। आम आवाम को पता था। कम्युनिटी सर्विसेज वाले ग्राउंड्स और कम्युनिटी की जो एरियाज हैं वहां पर भी इस तरह के तजावुज़ात हैं। तो जब ये लोग जो इतना असर रसूख रखते हैं और उन्होंने इतने असर रसूख रखते हुए अपनी ये तामीरात की, तो क्या आप पर प्रेशर नहीं आया जब आप मसमार कर रहे हैं या आपकी अथॉरिटीज जब काम कर रही हैं, ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, तो उनको किसी तरह से रोका नहीं जाता, थ्रेट्स नहीं आते? जी, अभी मैं एक इसी सवाल का इससे पहले जवाब है कि रोजाना की बुनियाद पर थ्रेट्स आते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर भी और थ्रेट्स भी होते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि आप छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे और फलां और ये, लेकिन जब आप किसी अच्छे मिशन के लिए निकलेंगे ना तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है और बहुत सारे ऐसे लोगों की भी दुआएं आपके साथ होती हैं, क्योंकि ये धमकीज और ये अगर हम डर जाएंगे तो फिर ये काम कौन करेगा? हम ही में से किसी ने जो है हिम्मत करनी और ये काम करना है। जी रहमान हाशमी साहब। देखिए सॉरी, जो इन्होंने कहा, पहली चीज तो ये कि इस वक्त ये 70 साल तारीख में ये पहली दफा है जी कि 3 जो बुनियादी अदारे हैं हमारे, फौज, अदलिया और गवर्नमेंट, ये एक पॉइंट पे है, जिसकी वजह से इनको मेरा ख्याल है कि अब वो मुश्किलात नहीं होती होंगी जो गुज़िश्ता हुक्मरानों के दौर में या गुज़िश्ता दौर में होती होंगी। ऐसा नहीं है। अब मतलब ये कि अब जब तीनों अदारे एक हैं और अदारे कुछ करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको करने देना चाहिए। दूसरी बात, जो ये बातें हैं जी नाजायज हो गया, ये हो गया, मैं एक बात कहता हूँ कि क्या चोरी के जानमाज पे नमाज जायज है? सही बात है, ठीक है। तो फिर ये रोना धोना, जैसे इन्होंने कहा कि आप 70 करोड़ रुपए, मैं एक छोटी सी बात आपसे करता हूँ, आपका 10 करोड़ रुपए का घर है, आप मुझे ऐसा करें 20,000 रुपए महीने पे दे दें और 20 साल बाद 40 साल बाद मैं आपको कहूँ खाली कर दें, यह जगह मुझे चाहिए, अब मैं तो मजलूम हूँ। हाँ बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। और आपने बड़े अच्छा नुक्ता इसलिए भी उठाया कि लोग ये करते थे कि जिस प्लॉट पे कब्जा करना होता था उसके कुछ एरिया में बड़े अफसोस के साथ मस्जिद बना देते थे। वही बात मुझे उससे याद आई और यही उनका था कि जी मस्जिद को तो नहीं कुछ करेंगे ना, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता वो बात पेंडिंग चली जाती थी, वहाँ पर अपार्टमेंट्स बन जाते थे या वहाँ पर और चीजें बन जाती थी। ये मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ, मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कौन सा शोबा है जिसमें माफिया नहीं है? बैगर से लेके फकीर से लेके और बड़े से बड़े, मतलब हर फील्ड में माफियाज हैं। तो माफियाज को कौन तोड़ेगा? और एक चीज मैं आपको बताऊं कि माफियाज जो है ना, उनकी मेंबरशिप नहीं होती जी, उनके मफादात एक होते हैं। जो एक आदमी कराची में काम कर रहा है और इस्लामाबाद में काम कर रहा है ना, तो वो दोनों मेंबर हैं उस माफिया के, उनके मफादात है, उनकी कोई ना एसोसिएशन है ना उनकी कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ मफादात उनके जो है वो मुश्तरका है। ये चीज अहम है कि वो अपने मफादात के तहत काम करते हैं। इसलिए इनको, इन माफियाज को, आपके मुल्क की बेहतरी इसी में है, कॉमन पर्सन, कॉमन पब्लिक की बेहतरी इसी में है
کہ ان مافیاز کے خلاف کچھ کیا جائے, ان مافیاز کو توڑا جائے. بالکل. اور پاکستان واحد ملک ہے, اگر آپ ڈاکوؤں کے خلاف بھی آپریشن کریں گے تو اسٹرائک کر دیں گے. اچھا, اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات, جیسے آپ نے کہا کہ روزانہ کی بیسس پہ تھریٹ آتے ہیں, روزانہ کی بیسس پہ کافی کیسز بھی تو کر دیے گئے ہیں آپ کے اوپر, سو دیٹ آپ دفتر جائیں ہی نہ شاید اور کام ہو ہی نہ. جس طرح انہوں نے فرمایا, بالکل ایک پلان ہوتا ہے مافیاز کا کہ حملے کرنے کا, اور یہ حملہ بھی ہے. 170 کیس بائی نیم میرے پہ کیے گئے. 170 کیسز اور آپ کو کوئی زیادہ فیل نہیں ہوتا ہوگا, اب تو کافی تعداد ہو گئی. اور 350 کیسز میرے جو ہے سیٹ پہ, مطلب سینئر ڈائریکٹر کے کیس پر 350 کیس ہے, اور 170 کیس بائی نیم مجھ پہ کیے ہیں. یہ 600-700 کیس بنا دیے تاکہ آدمی ذہنی طور پہ جو ہے صبح کورٹوں کے چکر مارے گا, پریشان رہے گا, اور وہ یہ فیلڈ میں کام نہیں کر سکتا. الحمدللہ جس طرح انہوں نے کہا کہ تمام جو ایسے ادارے جو اس پاکستان کے لیے ضروری ہیں, بہترین ہیں, جس پاکستان کو بچائے ہوئے ہیں, وہ سب کے سب مشترکہ طور پہ ایک آرڈر آیا سپریم کورٹ کا, ہمیں سپورٹ ہے الحمدللہ. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کام کرنے میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور ہمارے ساتھ کالر ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم فرید. وعلیکم السلام. بھائی میں فرید نظامانی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. ہاں جی. میرا بیٹا ہے کراچی کا سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کراچی, جو مین شارع فیصل پہ ہے. ہاں جی. اس کے شاہ لطیف اسکول ہے, اس کے ساتھ میں جمشید ٹاؤن کا دفتر ہے, اس کے سامنے میرا پلاٹ تھا. یہ ساری کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے انلیگل طور پہ بنی ہوئی ہے. 1940 سے لے کر ابھی تک اس کا رائٹ آف ریکارڈ جو ہے مختار کار کے پاس ہے, وہ 2 نمبر پڑا ہوا ہے. ایک دوسرے کو خالی دستاویز کرتے دیتے آ رہے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. ایز اے آنر سیکرٹری آف دا سوسائٹی وہ جج ہے ادھر بیٹھا ہوا, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایز اے جو وکیل ہوتے ہیں, ان کے جو ایڈوکیٹ ہوتے ہیں, وہ کروڑوں روپے کی فیس لیتے ہیں, مہینہ کروڑوں روپے مہینہ لیتے ہیں. تو آپ کیا ٹھیک ہے, میرے خیال میں آپ نے جو پورا صحیح سے ایڈریس سمجھا دیا, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا. جی دیکھیں, یہ پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں جو کہ ایک سوسائٹی بنا دی جاتی ہے. اچھا, یہ خود ہی ان کو صدر, جنرل سیکرٹری, وہی عوام کے لوگ انہی میں سے جتنے ممبرس ہوتے ہیں وہ ان کو چوز کرتے ہیں. اچھا, آپس کا ہی جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا, اور جب یہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ نیب نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے. تمام سوسائٹیز کے بارے میں اگر یہ نیب میں اپلیکیشن دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ. اچھا, جو یہ سوسائٹیز اس طرح سے انلیگل بنی ہوئی ہیں, ان کے خلاف بھی ایکشن شروع ہو چکا ہے. اچھا, اور صرف یہ نہیں کہ انکروچمنٹ بلکہ تمام مافیاز جو کہ اس قسم کی ہیں, جو انکروچ کے علاوہ قبضہ مافیاز ہیں. ویسے انہوں نے شروع کیا تھا سندھی مسلم سے, تو میں تو ڈر گئی, میں نے کہا سندھی مسلم, اینڈ دین اس کے آگے اور اس کے آگے اور اس کے آگے جاتے جاتے اینی تھنگ جو آپ رحمان صاحب کہنا چاہتے ہیں, فائنلی ریسیپی. ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ اس میں جو کنٹونمنٹ ہے نا, جی, اس نے باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا. منیر کنٹونمنٹ نے اس کا آغاز کر دیا, اور 100 سوسائٹیز ہیں جن کے انہوں نے لسٹ دے دی ہے کہ اس میں آپ خرید و فروخت نہ کریں, اور اس کو ہم باقاعدہ ختم کریں گے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ صحافیوں سے لے کر باقی تمام لوگ جو ہیں اس ڈرائیو کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نقصان, جو معصوم لوگ ہیں ان کو نقصان کم سے کم ہونا چاہیے, اور ان کے لیے آلٹرنیٹیوز ہونے چاہیے. لیکن آبویسلی کچھ پانے کے لیے تھوڑا بہت شاید ہم کھو رہے ہیں. امید یہی ہے کہ زیادہ انفارچونیٹ سچویشنز ہمیں فیس نہیں کرنی پڑے گی, اور جس نیت کے ساتھ یہ آپریشن کیا جا رہا ہے, یا جس مقصد کے ساتھ, یہ اچھے مقصد کے ساتھ یہ آپریشن کیا جا رہا ہے, وہ مقصد ہمیں شہر کراچی کے حوالے سے حاصل ہوگا. تھینک یو سو مچ شیف اسد, اتنی مزے کی چیزیں آپ نے بتائیں. گھر میں یعنی اگر آپ کی اسٹرابریز ہیں تو وہ ضائع نہیں ہو سکتی. اگر اسمودی نہیں تو آپ میٹھا بنا لیں, ڈیزرٹ ڈیلائٹ بنا لیں, اور ادروائز آپ پھر اس کو جیم کی صورت میں. بہت اچھی اچھی اسٹرابری سے چیزیں بنائی ہیں انہوں نے. آپ لوگ بیگمات کو بتا کے آیا کریں کہ صبح میں یہ سب دیکھ سکتی ہیں وہ, اور ٹرائی کر سکتی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو جوڑوں کے درد کے حوالے سے بات کریں گے.